السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور میرا فیس بک پیج۔ میں آپ کو ایک درد بھری کہانی یہ سنا رہا ہوں کہ ایک طرف دبئی میں جا کے وہ نام نہاد لیڈر جن کی عوام میں پذیرائی میرے خیال میں 10% سے بھی نیچے ہے، صرف مفاد پرست لوگ یا وہ لوگ جو ان سے علیحدہ رہ کے جی نہیں سکتے، سانس نہیں لے سکتے، یعنی جو ہوتا ہے نا کہ قوم کا ساتھ ہونا یا ووٹ بینک ہونا یا کوئی پذیرائی کسی سطح پر ہونی، وہ زیرو ہے۔ لیکن وہ لوگ آپس میں اس بات پر مذاکرات کر رہے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کون لے گا، کس صوبے کا وزیر اعلیٰ کس کا ہوگا، کس صوبے کا گورنر کون ہوگا، وزیر کس کس کے ہوں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس طرح سے۔ بھائی ووٹ ہے نہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کرنے بیٹھ گئے ہیں، اور آپ پہلے سے عہدوں کی بندر بانٹ، یعنی آج تک جو کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں کبھی منصفانہ الیکشن نہیں ہوئے، آج تو اتنا کھل کے یہ سب کے سامنے آ گیا ہے کہ ایک طرف آپ، یعنی پہلے تو ہوتا تھا نا مشینوں کے ذریعے، یعنی موروں کے ذریعے صندوقچیاں بھر لینی یا کسی اور جگہ پہ جا کے تھیلیاں بدل لینی، رزلٹ ووٹ کا جو ریشو اور ہونا، رزلٹ اور نکل آنے، پھر عدالتوں میں جانا، دوبارہ گنتی ہونی، کسی نے جیت جانا کسی نے ہار جانا، پھر بھی چیزیں کہیں نہ کہیں کچھ مخمصے میں، کچھ کنفیوژن میں رہتی تھی۔ اب تو صاف ان کو پتہ ہے کہ ایک طرف عوام ہے اور ایک طرف یہ مقتدر طبقہ جو خاندانی طور پر دو دو تین تین دفعہ، پہلے جو ہے کوئی وزیر اعظم رہ چکا ہے 3 دفعہ، کوئی کسی کی بیوی رہ چکی ہے 2 دفعہ، کوئی اب تیسری دفعہ خود آنا چاہتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو لا رہا ہے۔ یار حد ہو گئی ہے ویسے شرم کی، یعنی بے شرمی کی یہ حد ہے کہ صاف پتہ ہے، صاف ظاہر ہے، لیکن اس کے بعد جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ اب تو وہ بھی ان کا بیانیہ کہ جی پاکستان ہے، پاکستان کو ہم ایشیا کا ٹائیگر بنا دیں گے، پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان کھپے، پاکستان کا عظیم اور ترقی اور عوام کو یہ، یعنی ہر روز ایک جھوٹ بولتے ہیں اور اسی روز شام کو وہ پکڑا جاتا ہے اور اگلے روز پھر ایک جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اتنے بے شرم ہیں کہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے جھوٹ اب کھل گئے۔ اور ادھر کیا ہو رہا ہے بیٹھ کے پاکستان میں کہ وہ IMF کے ساتھ کوئی اس نے 200-300 بلکہ 2-3 ارب ڈالر کی ابھی بات کی ہے، لڈیاں ڈال ڈال کے لوگوں کو، یعنی جھوٹے ڈھول بجا کے لڈیاں اتنی ڈال رہے ہیں کہ وہ دھول اب ان کی آنکھوں میں پڑنا شروع ہوگی، عوام کی آنکھوں میں نہیں پڑ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی کس کو نہیں پتا کہ IMF پیسے سود پر دینے والا ایک ایسا ادارہ ہے جو دنیا کے سارے ملکوں کو اپنا گاہک سمجھتا ہے، اس نے دینے ہی دینے ہوتے ہیں پیسے۔ پھر جب ان ملکوں کے پاس واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں رہ جاتے تو پھر ان کی وہ رکھ لیتے ہیں ضمانتوں کے طور پر، گروی کے طور پر خرید لیتے ہیں، زمینیں بکوا دیتے ہیں، موٹر ویز بکوا دیتے ہیں، ایئرپورٹس بکوا دیتے ہیں، اور اب وہ جو ہے آپ کو وہ بکوا رہے ہیں آپ کی جو سی پورٹس ہیں۔ اور بھائی کس بات کی خوشی، یعنی جس کام پر ڈوب مرنا چاہیے ہمیں، اس کام کا آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں قرضہ مل گیا۔ آپ ہمیں 1.5 سال میں کوئی معاشی کوئی پالیسی بتاتے، کوئی اکنامک اسٹریٹجی دیتے، اور وہ بھی جتنی آپ بتا رہے ہیں کاسمیٹک ہے یا لوگوں کی دی ہوئی ہیں آپ کو کہ ICFC ہم لے کر آئیں گے جی، اکنامک کوریڈور بنائیں گے۔ اب پہلے نہیں بنتے رہے، اکنامک کوریڈور بھی بنتے رہے ہیں، اکنامک سٹیز بھی بنتے رہے ہیں، نکلا کیا ہے؟ لالی پاپ، ہم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کہاں ہوا ہے آج تک؟ آپ کی ساری پالیسیاں غلط رہی ہیں۔ اور یہ شرمناک اور زیادہ بات ہے کہ آپ اس وقت ملک کو جہاں لے کر آ گئے ہیں ڈھٹائی کے ساتھ، بے رحمی اور صفاقی کے ساتھ، آپ پچھلی حکومت پر ملبہ ڈال رہے ہیں۔ ان سب کے لیے اب سر درد یہ بنا ہوا ہے کہ عوام عمران خان کو تو مائنس کر لیں گے، ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے، کوئی جھوٹا کیس بنا دیں گے، اس کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، کیونکہ میرے خیال میں جو اس وقت بتا رہے ہیں لوگ مبینہ طور پر، نون لیگ تو یہ چاہتی ہے کہ جب تک عمران خان کو کسی بھی طرح راستے سے ہٹایا نہیں جاتا، چاہے وہ جیل میں چلا جائے، چاہے ملک سے نکال دیا جائے، چاہے سیاست سے نااہل
قرار دے دیا جائے، کسی طرح سے اس کو نہیں ہٹایا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آنے کا راستہ بھی نہیں کھلا نواز شریف صاحب۔ اسی طرح جو زرداری صاحب ہیں، ان کے لیے اب وہ یہ سوچ رہے ہیں، میں آپ کو خبر دوں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی 18-20% یہ جیت گئی، اتنا کچھ روکنے کے باوجود بھی پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، تو ہم پھر ان کے ساتھ الائنس کر کے اقتدار میں آ جائیں گے۔ وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جی ہم اگر ان کے ساتھ آپ نے الائنس کرنا تھا تو جو کراچی میں جو کچھ کیا ہے ان کے اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے اتحاد کے ساتھ، الائنس کے ساتھ، آپ کا کیا خیال ہے یہ لوگ بھول جائیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ ڈرا ڈرو کے یا کسی طریقے سے پھر پکڑ دھکڑ کر کے وقتی طور پر وہ ووٹ لے بھی لیں، تو وہ جو لیڈر آپ کو ووٹ دیں گے وہ بھی گندے ہو جائیں گے، اور عوام کی نظروں میں نہ آپ کے سسٹم کی کوئی ویلیو رہے گی، نہ آپ کے اقتدار کی رہے گی۔ اور یہ مت سمجھیں کہ اس دفعہ عوام جو ہے وہ اسی طرح آپ اس کو گونگا بہرا بنا کر بیچ دیں گے۔ اب یہ بکنے والی تو ہے نہیں، روز جو سوشل میڈیا پر اتنا خوف اور سہم پیدا کرنے کے باوجود، اتنا دھوکہ دینے کے باوجود، جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو ذرا کبھی دیکھیں اور اینالائز تو کریں، آپ کے قابو سے باہر ہے۔ اور یہ اگلی جو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بیانیہ ہے وہ جھوٹا بیانیہ ہے۔ جو آپ لوگوں کو کسی بھی نیا کوئی وہ ہوتا ہے نا، لوگوں کو ایک سبز باغ دکھانا، وہ جو دکھاتے ہیں وہ دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ اٹھتا ہے آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ زبانی جمع خرچ آپ کا وہ سامنے آپ پیش کرتے ہیں، لوگوں کو ادھر جو تکلیف ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ اب یہ جو وہاں پہ بیٹھ کے یہ ساری لڑائی جھگڑا اقتدار کا پسوں نے آپس میں انہوں نے لڑنا ہے، اور نہ بھی لڑے تو پھر وہ ہانگ پارلیمنٹ ایک بننی ہے، اور اسی طرح یہ سارا کچھ جو ہے وہ چلنا ہے جس طرح کے پچھلے 75 سالوں سے چلتا آیا ہے۔ اس دفعہ جو ہو رہا ہے کہ وہ اتنا ڈاؤن جا رہا ہے پاکستان معاشی صورتحال میں کہ اب وہ کسی قابو میں رہے گا نہیں۔ اب وہ آپ کی کسی اس میں لالی پاپ میں، کسی طفل تسلی میں ملک کیسے رہے گا؟ عوام کو تو آپ شاید ڈرا لیں گے، دھوکے میں آنے والے وہ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ صورتحال اتنی خوفناک ہے اس وقت، اور وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم بین الاقوامی طور پر شدید جو سرمایہ دارانہ نظام یا جو بین الاقوامی سیاست ہے، شدید اس کے شکنجے میں ہے۔ وہ طاقتیں نہیں چاہتی کہ یہ جو ہمارے جیسے غریب ملک ترقی یافتہ نہ ہوں، ترقی پذیر ہوں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ وہ نہیں چاہتے کیونکہ اس سے ان کی اکانومی جو ہے وہ ڈاماڈول ہو جاتی ہے، ان کے مفادات پر آ جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت خطے کی صورتحال یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ یہ رہا ہے کہ لوگ جو ہے امریکہ کے جتنے ابل کے باہر آ جائیں، جو سیاستدان سامنے آ جائیں، بیوروکریٹس آ جائیں، باقی شعبوں سے لوگ آ جائیں، اور اس کے بعد وہ سب کو آ کے نرخرے پہ انگوٹھا رکھ کے کہے کہ اب یہ ختم کرو امریکہ کے ساتھ، اور یوان میں بزنس کرو، یوان میں تجارت کرو، اور اس وقت فلاں ملک کے ساتھ صلح کرو، فلاں کے تسلط سے نکلو۔ اس نے اگر سعودی عرب کو نہیں اور یو اے ای کو امریکی تسلط میں نہیں رہنے دیا، تو کس طرح ممکن ہے کہ چائنا جو اس خطے میں پاکستان کی اتنی اہمیت ہے، وہ پاکستان کو امریکی تسلط میں رہنے دے؟ ہونا یہ ہے کہ اب آ جائیں یہ اقتدار، یا تو یہ اپنا قبلہ بدلیں گے، یا خود امریکہ کو دھوکہ دیں گے جو کہ دیں گے، یا پھر یہ چائنا کے ہاتھوں یہ اس طرح کیفر کردار تک پہنچیں گے جس طرح سری لنکا کی حکومت اور حکمران پہنچے تھے۔ آپ اس کو ریسرچ کر کے دیکھ لیں، چائنا جتنا اگریسو ہے اور وہ افریقہ تک جس طرح پہنچا ہے، وہ اپنے خطے میں اتنا اہم ملک جو ہے جغرافیائی حیثیت رکھنے والا، اس کو وہ بھلا دے گا یا چھوڑ دے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہونے والا۔ اور یہ ملک ابھی اور عذاب آئیں گے تو صحیح، لیکن اس عذاب کے بعد جو کچھ ان پر ٹوٹنے والا ہے، ایک طرف سے تو عوام جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی ان سے، دوسری طرف جو ہے وہ خطے کی سیاست ان کو دبوچے گی، اور کچھ نہ کچھ پاکستان کے ساتھ ان لوگوں کی وجہ سے برا ہوگا، کیونکہ یہ غلام ہیں، غلام ابن غلام ہیں، اور غلامی کے پھل کے طور پر، وفاداریوں کے پھل کے طور پر یہ اقتدار میں آتے ہیں۔ ان کے نزدیک نہ ملک کی کوئی ویلیو ہے، نہ عوام کی کوئی ویلیو ہے۔ یہ بہت ظالم اور سفاک ہیں، لوگ ان کے سامنے تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں، بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ان کا فوکس صرف اس بات پر ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا،
وزیر اعلیٰ کون بنے گا، گورنر کس کا ہوگا، وزیر کس کے ہوگا۔ ان کے لیے ذرا کچھ دعا کر دیں کہ رب تعالیٰ ان کو کسی وقت تو ہدایت کر دیں۔ بہت شکریہ۔